نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع عند اللہ۔ حضرات گرامی، آج آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے علمی مقام کے حوالے سے اور وہ کس پائے کا علم تھا اور اس علم کی عند اللہ اور عند الرسول حیثیت اور حقیقت کیا ہے، سب سے پہلے میں حضرت امام شافعی کی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان العلم نور من الہ، کہ جو علم ہے وہ اللہ کا نور ہے جو بندے کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے علم جو ایک نور ہے، وَأَنَّ النُّورَ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ، اور جو نافرمان گنہگار بندے ہوتے ہیں ان کو یہ چیز نہیں دی جاتی۔ اب یہاں پر ٹھہر کر کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے۔ ہمارے نزدیک کچھ سن لینا، کچھ پڑھ لینا، کچھ جان لینا یہ علم ہے۔ اس شعر پر آپ غور کریں کہ علم ایک نور ہے جو بندے کو دیا جاتا ہے، اور یہ گنہگاروں کو نہیں ملتا، گنہگاروں کو یہ چیز نہیں ملتی ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے نا کہ یہ نور دراصل اطاعت ہے گویا کہ، اس لیے کہ جو گنہگار ہیں وہ اس کے لائق نہیں ہیں، اطاعت کرنے والے نیک لوگ ہی اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ مفہوم ہو گیا، اور دوسرا حضرت امام احمد بن حنبل ان کا بھی ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ العلم ما جاء من فوق، انما العلم ما جاء من فوق۔ یہ ابن عبد البر نے جامع العلم کے اندر اس روایت کو لکھا کہ علم صرف وہ ہے جو اوپر سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں آپ، ہم دنیا کے ظاہری کتاب کو، پرچے کو، رسالے کو، علم کو، جس کو ہم علم کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے اس فرمان کے اندر گویا کہ علم فہم کے معنی میں آ رہا ہے کہ دراصل یہ وہ سمجھ ہے، فقہ ہے، فہم ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو دیا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر اتارا جاتا ہے۔ اور یہی بات حضرت امام مالک سے بھی مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیس العلم بکثرت الروایہ، کہ زیادہ سے زیادہ نقل کرنے کا نام علم نہیں ہے۔ ہم تو اسی کو علم سمجھتے ہیں، روایت کرنے کا نام علم نہیں ہے۔ لیس العلم بکثرت الروایہ، کثرت روایت کا نام علم نہیں ہے۔ علم کیا ہے؟ وہو نور، وہ ایک نور ہے، یقذف اللہ تعالی من یشاء من عبادہ، یقذف اللہ تعالی فی قلب من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے وہ علم نازل فرماتا ہے، وہ علم دیتا ہے۔
تو یہاں پر کہ علم در اصل توفیق ہے، فہم ہے، یا فراست ہے، یا طاعت ہے، محض لکھنے پڑھنے کا نام، کثرت روایت کا نام علم نہیں ہے۔ آگے بڑھیے۔ حضرت ذوالنون مصری، آپ سے پوچھا گیا کہ ہم بندے کو عالم کب کہہ سکتے ہیں؟ ایک آدمی کو اس پر عالم کا اطلاق، عالم کا لقب کب صحیح ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اذا فقہ قلبہ، کہ جب اس کے دل کے اندر مکمل سمجھ بوجھ، فقاہت پیدا ہو جائے، یعنی علم وہی علم ہے جو صحیح علم ہو، راست علم ہو، حقیقی علم ہو، غلط چیزیں، غلط باتیں یا محض دنیا کا علم علم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ خبرت جوارحہ بالعمل، کہ علم وہ ہے کہ پھر بندے کے اعضاء پر اور جوارح پر وہ اسے جانچے، یعنی جو چیز اس کے دل میں ڈالی گئی ہے پھر اسی کے مطابق بندے کی زندگی ہو، بندہ عمل کرے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ وَوَافَقَ بَاطِنُهُ ظَاهِرَهُ، کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری، یہ روایت شیخ محی الدین ابن عربی نے مناقب ذوالنون مصری کے اندر نقل کی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کا یہ قول کہ اس وقت جا کر کے بندے کو ہم عالم کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے حوالے سے، چونکہ یہ پروگرام ہے، میں اعلیٰ حضرت کی اپنی بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں منم کے علم بنیروئے بازوم نازد، منم کے علم بنیروئے بازوم نازد، میں وہ ہوں جس کے زور بازو پر علم ناز کرتا ہے، علم ناز کرتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ جتنی بھی تشریحات علم کے حوالے سے میں نے آپ کو پیش کی ہے، اعلیٰ حضرت اسی علم کی بات کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت اسی علم کی بات کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور بھی جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ علامہ ظفر الدین بہاری نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ یہ صرف شاعری کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر علم و فن کی شاہی، ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اب یہ خاص چیز میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح علم وہی ہے جس کی تعبیر ہم ظاہری علم کو فقہ سے اور باطنی علم کو تصوف سے جانتے اور مانتے ہیں۔ وہی علم علم ہے کہ اگر ظاہر کا علم جب ہم اس کو کہتے ہیں تو اس سے مراد فقہ، اور باطن کا جو علم ہے تصوف، وہ باطن کا علم ہے۔ آپ نے یہ ربائی ہمیشہ سنی ہے، حضرت خواجہ اجمیر کی طرف منسوب ہے کہ حضرت خواجہ جب داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے مشہور شعر فرمایا تھا، گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر نور خدا، یہ لفظ ہے جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا تھا، مظہر نور خدا۔ آپ نور خدا کے مظہر ہیں، مظہر نور خدا، تو یہاں پر اس سے مراد وہی علم تصوف ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل
کاملاں راہ رہنما۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں کہیں علم کی جب بات کی ہے نا، اس سے وہی یہ حقیقی علم مراد ہے، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی۔ اور یہ محض آپ کا دعویٰ نہیں ہے، یہ محض آپ کا دعویٰ نہیں ہے۔ جب ابھی آپ بالکل نوجوان تھے، پہلے حج میں جب آپ اپنے والد پاک مولانا نقی علی خان کے ساتھ تشریف لے گئے، مکہ میں حاضری ہوئی، ایک مرتبہ آپ مغرب کی نماز کے بعد کعبہ مقدسہ میں حتیم کے قریب تشریف فرما ہے، تو وہاں پر ایک شافعی عالم جن سے آپ کی کوئی واقفیت نہیں تھی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اس سے پہلے ان کی کوئی ملاقات نہیں تھی، حضرت شیخ صالح ابن حسین جمل اللیل، آپ وہاں پر اس وقت شافعیہ کے امام تھے، بڑا عظیم مرتبہ اور رتبہ تھا آپ کا، اور بڑی 70-80 سال کے قریب عمر تھی آپ کی، بڑے معمر اور ضعیف تھے آپ، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بالکل ینگ، لگ بھگ 28 سال کی عمر ہے آپ کی۔ حضرت شیخ صالح جمل اللیل بغیر کسی تعارف کے، بغیر کسی انٹروڈکشن کے، جانے بوجھے آگے بڑھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے قریب آ کر کے آپ سے ملتے ہیں، اور سلام اور کلام کے بعد حضرت شیخ صالح جمل اللیل بڑے غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین، میں اس نوجوان کی پیشانی سے اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں، اللہ کا نور میں دیکھ رہا ہوں میں، انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین۔ اب یہ پیشانی کے اندر نور کیا چیز تھی؟ پیشانی کے اندر نور کیا چیز تھی؟ یہ وہی علم کا نور تھا، تقوی کا نور تھا، طاعت کا نور تھا، ایمان کا نور تھا، معرفت کا نور تھا، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے، آپ کی شخصیت سے بھی، آپ کی پیشانی سے بھی، آپ کے عمل سے بھی، اور شکل و شباہت سے بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے ان کو اپنے گھر بھی لے گئے، اور پھر انہوں نے اپنی ایک تصنیف پیش کی جو حج کے مسائل پر انہوں نے فقہ شافعی کے مسائل کے ساتھ لکھی تھی، عربی میں کتاب تھی آپ کی، مختصر کتاب تھی، آپ نے وہ اعلیٰ حضرت کو پیش کی اور درخواست کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کی شرح لکھیں۔ اندازہ کرو، ایک عربی عالم اپنے وقت کا، اور وہ بھی مکہ مکرمہ کا، کعبۃ اللہ شریف میں شافعیہ کا امام ہے، معمر ہے، بزرگ ہیں، ایک نوجوان کے ساتھ یہ آپ کی روش اور آپ کا یہ انداز کہ اپنی کتاب آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حوالے کرتے ہیں، یعنی یہ وہ وقت ہے نا، وہ زمانہ ہے کہ اس وقت تو جس طرح سے آج ہم اعلیٰ حضرت کو جانتے اور مانتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کا وہ تعارف تو نہیں تھا، اس طرح سے تو دنیا جانتی نہیں تھی نا آپ کو، لیکن امام شافعیہ نے اپنی کتاب پیش کی اور کہا کہ آپ اس کی شرح لکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول کیا، اور پھر آپ نے اس کی شرح لکھی۔ پہلے بہت تفصیل سے لکھنا شروع کیا تھا آپ نے، صرف 2 صفحے اس کے لکھے اور حضرت کو لے جا کر کے دکھایا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اتنی طویل نہیں چاہتا، پر مختصر سا لکھیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ اس کتاب کو آپ دیکھیں تو
اتنا مختصر کیا ہے کہ جتنی بحر میں منظوم ہے، وہ اصل میں جو حضرت کا جو رسالہ تھا وہ منظوم تھا، منظوم مسائل بیان کیے، اعلیٰ حضرت نے اسی طرح سے اتنے ہی الفاظ میں اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اردو میں۔ یہ بہت مشکل ہے کہ کسی عبارت کا دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے اور اتنے ہی الفاظ کے ساتھ کیا جائے اور بات پوری ہو جائے۔ یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اور پھر آپ نے شرح لکھی اور اس کے بعد میں حاشیہ بھی لکھا، اور فقہ حنفی کے اعتبار سے آپ نے وہ جو احکام مناسک حج کے بارے میں وہ جو کتاب تھی۔ بہرحال تو یہ شافعی عالم نے اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر کے کیا کہا کہ انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین، میں ان کی پیشانی پر اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نوعمری کے زمانے میں آپ اپنے وقت کے عظیم شیخ شاہ عبد العزیز محدث کے آپ شاگرد بھی ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، اس وقت کے بڑے اور اکابر شیوخ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بالکل اپنے تعلیم ختم کرنے کے بعد خود گنج مراد آباد تشریف لے گئے۔ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑے آ جائیں، مولانا کسی کے لیے کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے، نہ اس کا استقبال اس طرح سے ہوتا تھا، آپ اپنے ذکر میں فکر میں لگے رہتے تھے۔ بڑے بڑے پہنچے ہیں وہاں پر، سب تاریخ کا یہ حصہ ہے۔ لیکن مولانا احمد رضا خان جب گنج مراد آباد پہنچے تو روایت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی خود استقبال کے لیے اعلیٰ حضرت کے استقبال کے لیے خود مسجد کے کونے پر تشریف لائے۔ بہرحال ملاقات کی، آپ نے غالباً 2 دن وہاں پہ قیام کیا، علمی بحثیں بھی ہوئیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے واپسی پر اعلیٰ حضرت جب واپس ہونے لگے تو جیسا کہ وہ مکہ کے شافعی بزرگ اور معمر عالم کی میں بات بتا رہا ہوں کہ بغیر تعارف کے آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اور اتنی عزت اور اس قدر آپ کو مقام دیا جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے بھی اپنے وقت کا عظیم شیخ ہوتے ہوئے بھی نقشبندیہ سلسلے کا، آپ نے اپنے سر کی ٹوپی اتار کر کے اعلیٰ حضرت کے سر پہ رکھ دی اور عرض کی کہ آپ اپنی ٹوپی مجھے عطا فرمائیں، آپ اپنی ٹوپی مجھے عطا فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسے قبول کیا۔ یعنی دیکھیں کتنی غیر معمولی بات ہے، غیر معمولی چیز۔ اور مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے وہاں پر جو جملہ فرمایا تھا، بس وہی میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس شخص میں نور ہی نور دیکھ رہا ہوں۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کہ میں ان میں نور ہی نور دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی جو اوپر سے نور اترتا ہے بندے پر، اور ہر حق اور باطل میں فرق کرنے والا نور، خیر اور شر میں فرق کرنے والا نور، معرفت کا نور، طاعت کا نور، تقوی کا نور، علم کا نور۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مظہر کامل تھے۔ یعنی بڑی بڑی شخصیات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں میں، انہوں نے خود اس کی گواہی دی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ علم نور ہے، علم نور ہے، اور اس کی حقیقت بھی بتا دی میں نے کہ وہ تقوی سے عبارت ہے، طاعت سے عبارت ہے، عمل سے عبارت ہے، اور حقیقی علم اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ یہ صرف معنوی نور ہے، بلکہ یہ نور جب بندے کے دل پر اترتا ہے اور بندہ اس کے مطابق اپنے ظاہر اور باطن کو سنوار لیتا ہے تو پھر وہ نور اس کے اعضاء میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ پھر وہ نور بولو
اس کی اعضاء سے بھی منتقل ہوتا ہے، اس کی زبان سے نور نکلتا ہے، اس کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے، اس کا قلم جب کچھ لکھتا ہے تو سراپا نور ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غلطیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اغلاط سے محفوظ رکھتا ہے، اور غلط باتیں لکھنے سے محفوظ رکھتا ہے، قلم کا نور۔ میں اب یہاں پر امام احمد رضا کی شان بیان کرنے کے لیے امام غزالی کی کتاب ایھا الولد سے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ کامل کون ہوتا ہے، حضرت امام غزالی، اور عالم کامل کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ کامل کے لیے 4 شرطیں ہیں، وہی 4 شرطیں جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ عالم کامل ایسا ہوتا ہے کہ لا يعالج كل مریض، جو بارگاہ قدس سے، آسمانوں سے اترنے والے نور کا حامل ہوتا ہے، مرد حقانی ہوتا ہے، عالم کامل ہوتا ہے۔ لا يعالج كل مریض، وہ ہر مریض کا علاج نہیں کرتا، وہ ہر مریض کا علاج نہیں کرتا، بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح، بلکہ اسی کا علاج کرتا ہے جو خود علاج کروانا چاہتا ہو، خود سدھرنا چاہتا ہو اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہو۔ اور پھر امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ وہ عالم حقانی کون ہے اور سچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا کل عالم یصلح للخلافہ، کہ ہر عالم نبی کا وارث اور خلیفہ نہیں ہوتا۔ جبہ قبہ پہن کر کے سو کول عالم کہلانے والا ہر ایک کو ہم عالم نہیں کہیں گے، بلکہ یہ وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو 4 چیزوں پر، علم میں، عمل میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا تسلسل اس کے ساتھ ہو، اور اس کا ہر کام آخرت کی نیت سے ہو، آخرت کی نیت سے ہو، اس کا کوئی کام دنیا کے لیے نہ ہو، اس کا کوئی کام کسی اور غرض اور مطلب کے لیے نہ ہو، صرف اور صرف اس کا کام دین کی خاطر ہو، صرف اور صرف دین کی خاطر۔ حضرت امام غزالی کے یہ سارے الفاظ میں دہرا رہا ہوں میں، آپ فرماتے ہیں کہ جب ایسا آدمی ہوتا ہے فَهُوَ إِذًا نُورٌ مِّنْ أَنْوَارِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يَصْلُحُ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ، جب ایسا بندہ جس میں یہ 4 شرائط پورے ہو جائیں تو وہ آدمی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ وہ فَهُوَ إِذًا نُورٌ مِّنْ أَنْوَارِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا آدمی یصلح للاقتداء بہ، ایسا آدمی لائق ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے، اس کے حکم کو تسلیم کیا جائے، اس کے فتوے کو تسلیم کیا جائے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آج کے دور میں نہیں اور ہمارے کہنے سے نہیں، بلکہ جب سے اعلیٰ حضرت نے میدان عمل میں قدم رکھا، اعلیٰ حضرت نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ہمیشہ امت نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو، آپ کے فتاویٰ کو سر آنکھوں پر رکھا ہے۔ ہمیشہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام غزالی کے الفاظ فَهُوَ إِذًا نُورٌ مِّنْ أَنْوَارِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ خدا رسول اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہوتا ہے۔ اور اگر یہی چیز اب میں خود اعلیٰ حضرت کی زبان سے میں بتا دوں
تو بات مکمل ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے دل کو بھی علم حقیقی سے، علم حقیقی سے مشرف فرما دیں، میرے دل کو بھی چمکا دیں، اور جس نے بھی چمک پائی ہے، جس نے بھی نور پایا ہے اللہ کے رسول، آپ ہی کی بارگاہ سے اس کو نور ملا ہے۔ اور اسی طرح سے تیزی کے ساتھ باتیں بہت سی ہیں۔ آپ کی وصیت میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے وصیت میں جو آخری آپ کا کلام تھا اپنے تلامذہ سے، امت سے، امت محمدی سے، آپ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا نور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنی وصیت کے اندر، آخری وصیت وصال سے قبل، کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب العزت کا نور ہیں۔ حضور سے صحابہ کرام روشن ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا نور ہے، حضور سے صحابہ کرام روشن ہوئے، ان سے تابعین روشن ہوئے، اور پھر ان سے تبع تابعین روشن ہوئے، اور پھر ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے۔ اب آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان سے ہم روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے، اور اب ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ نور ہم سے لے لو۔ اعلیٰ حضرت اپنے وصال کے وقت یہ فرما رہے ہیں، اپنے وصال کے وقت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا نور ہے اور جن پر نور اترا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کا نور آیا اور کتاب آئی۔ جو نبی کو نور نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نور اور کتاب دونوں ایک ہی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دونوں ایک ہی ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ نہیں، اس سے کتاب ہی مراد ہے، یعنی نور اس کی صفت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں سے ایک ہی ذات مراد ہے، اگر نبی مراد لو تو کتاب اس کی صفت ہے، اگر نور سے نبی کی ذات مراد لو تو پھر کتاب اس کی صفت بنے گی۔ بہرحال نبی نور ہے، اور نبی پر سراپا نور قرآن اترا، اور اللہ کے رسول نے وہ نور اپنے صحابہ کو عطا فرمایا۔ یہ علم کا بھی نور ہے، ایمان کا بھی نور ہے، تقوی کا بھی نور ہے، اور پھر صحابہ کرام سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور پھر مجتہدین کرام روشن ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان سے ہم روشن ہوئے، اور اب ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ نور ہم سے لے لو۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سراپا نور تھی۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ آپ کی پوری زندگی اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق، اللہ و رسول کی اطاعت میں، دین کی تبلیغ میں، اور امت مسلمہ کی دعوت میں، اور امت مسلمہ کو دین حق بتانے اور سکھانے میں گزری۔ تو جس حوالے سے بھی آپ دیکھیں، ہر چیز جو میں نے بتائی ہے سب پر نور کا اطلاق ہوا ہے، سب پر نور کا اطلاق ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری صفات امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات پاک کے اندر اللہ پاک نے جمع فرما دی، اللہ پاک نے ان کی ذات پاک کے اندر یہ چیز جمع فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو امام احمد رضا کا سچا تعارف، ان کا پہچان، ان کا مقام بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔